الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب دیکھا اور آپ نے سنا کہ آپ کے صحابہ کرام کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، آپ کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مواقع پر تو صبر کیا، اور پھر بعض مواقع پر آپ نے کفار کے لیے جہاد کا اعلان بھی کیا اور ان کے لیے لشکر بھی تیار کیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں افواہ پھیل گئی کہ آپ کو کفار مکہ نے شہید کر دیا یا قید کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کو لے کر نکلے، روانہ ہوئے اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دفاع میں قدم اٹھایا اور باقاعدہ صحابہ کرام سے بیعت لی، جس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ اب اس موقع پر جنگ بھی ہو سکتی تھی، کئی صحابہ کرام ایک صحابی کے دفاع کی وجہ سے، ایک صحابی کی جان بچانے کے لیے شہید بھی ہو سکتے تھے۔ کئی صحابہ کرام جو حضور کے ساتھ روانہ ہوئے حضرت عثمان غنی کو بچانے کے لیے، ان کے دفاع کے لیے، شہید بھی ہو سکتے تھے، قید بھی کیے جا سکتے تھے، زخمی بھی ہو سکتے تھے، یعنی جو کچھ لڑائی میں ہوتا ہے سب کچھ ہو سکتا تھا، لیکن صرف ایک صحابی کو بچانے کے لیے، ان کے دفاع کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے، ان کو واپس لانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کرام کو لے کر کھڑے ہو گئے اور حدیبیہ کے مقام پر جا کے آپ نے پڑاؤ ڈالا۔ کس لیے؟ ایک صحابی کے دفاع کے لیے۔ تو یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم جس حد تک ممکن ہو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دفاع کے لیے زبانی اور عملی قدم اٹھائیں، اور ہماری حکومتوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اگر کہیں پتہ چلے کہ کسی بھی صحابی کو، چاہے وہ کوئی عام صحابی ہو یا خاص صحابی ہو یا اہل بیت سے متعلقہ کوئی فرد ہو، وہ بھی صحابی اور صحابیات ہیں، لیکن ان کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ اہل بیت ہیں، یعنی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر کے افراد ہیں، آپ کے عزیز رشتہ دار ہیں، نہ ان کی کبھی توہین کی جائے گی اور نہ کسی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ادنا صحابی کی توہین کی جائے گی۔ صحابہ کرام کے الگ الگ فضائل ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ عمومی طور پر جو آپ نے بیان فرمایا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ لا تسبوا اصحابی فإن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا۔ دیکھو، کبھی بھی میرے صحابہ کرام کو برا بھلا نہیں کہنا، کبھی بھی ان پر طعن و تشنیع نہیں کرنا، نازیبہ کلمات نہیں کہنا۔ یاد رکھنا کہ تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر، احد پہاڑ کئی کلومیٹر پر محیط ہے، احد پہاڑ کے برابر بھی اگر تم میں سے کوئی شخص اللہ کی راہ میں سونا خرچ کرے، اور میرے صحابی نے چند گرام، ایک مد یا آدھا مد سونا خرچ کیا اللہ کی راہ میں، تو تم اس صحابی کے اجر و ثواب کو نہیں پہنچ سکتے، اس صحابی جیسا اجر و ثواب نہیں پا سکتے کہ جہاں چند کھجور کی گٹلیوں کے برابر وہ صحابی نے سونا خرچ کیا ہو، اور تم نے احد پہاڑ کے برابر اللہ کی راہ میں سونا خرچ کیا ہو۔ جو اجر و ثواب وہ حاصل کر سکتے تھے انہوں نے کر لیا۔ یعنی یہ ایک فرق بتایا جا رہا ہے کہ صحابہ کرام کا کتنا مقام اور کتنا مرتبہ ہے۔